اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نور ہدایت سے منور فرما، ہمارے ذہنوں کو حق کی پہچان عطا کر اور ہمیں اس دور کے باطل فتنوں سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ سامعین مکرم، آج کی ویڈیو ایک فکری جنگ کا آئینہ ہے، ایک ایسا انکشاف جو ہماری آنکھیں کھول دے گا۔ ہم اس سفر میں دیکھیں گے کہ کیسے بنی اسرائیل کی نبوتیں تحریت میں بدل گئی، کیسے ڈارون، مارکس اور نیچے جیسے افراد نے خدا کو انسان کے دل سے نکال کر ایک سائنسی بت بنا دیا، اور پھر یہ زہر کیسے سر سید جیسے عقل مند مسلمانوں کے ذریعے ہمارے گھروں، مدارس اور دلوں میں داخل ہوا۔ سامعین، یہ تاریخ نہیں بلکہ ہماری بقا کی جنگ ہے۔ آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سامعین مکرم، بنی اسرائیل میں مسلسل کئی انبیاء کا نزول ہوا، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام شامل ہیں۔ یہ انبیاء بنی اسرائیل کے دلوں کو اللہ سے جوڑتے رہے۔ ہر نبی توحید، عبادت، انکساری اور اخلاق کی دعوت دیتا رہا، مگر جیسے جیسے بنی اسرائیل میں دنیا پرستی اور نخوت بڑھی، ویسے ویسے دل سخت ہونے لگے۔ سامعین مکرم، یروشلم کی تباہی 70 عیسوی میں ہوئی اور بنی اسرائیل پر خدائی قہر نازل ہوا۔ نبیوں کی برکت جاتی رہی اور یہودی نسل فرعونی سوچ میں ڈلنے لگی۔ روحانی قیادت کی جگہ خفیہ تنظیموں، فلسفیوں اور دانشوروں نے لے لی۔ سامعین، یہ وہ وقت تھا جب شیطانی الہام وحی باطل کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اب نئی نسل نے خدا کا تصور ہی بدل دیا۔ 1809 میں پیدا ہونے والا چارلس ڈارون، جس نے 1859 میں انسان کی تخلیق کو اللہ کی بجائے قدرتی ارتقاء سے جوڑ دیا، اس نے عیسائی عقائد کی جڑیں کاٹنا شروع کر دی۔ یورپ میں کیتھولک چرچ کو کمزور اور لادینیت کو مضبوط کیا اور خالق کے انکار کی پہلی عالمی تحریک شروع ہوئی۔ جرمن یہودی کارل مارکس 1818 میں پیدا ہوا، جس نے یہ فتنہ پھیلایا کہ مذہب عوام کے لیے افیون ہے اور مذہب دشمنی کی معراج ہے۔ اس کے بعد کمیونزم کا آغاز ہوا، خدا کا انکار اور دولت کی بندگی شروع ہوئی۔ روس، کیوبا اور مشرقی یورپ میں لاکھوں انسانوں کا قتل عام کیا گیا اور اسلامی خلافت کے خلاف فکری یلغار کا آغاز ہوا۔ فریڈرک نیچے ایک یہودی اور مفکر تھا، اس نے انسان کو خدا بنانے کا تصور پیش کیا، اخلاقیات، شریعت اور وحی کا انکار کیا۔ ہٹلر اور نازیزم کے فکری معماروں میں شامل ہوا اور مغرب میں نئی نسل کی روحانی تباہی کا باعث بنا۔ سامعین مکرم، سر سید کی شخصیت بھی برطانوی غلامی اور سائنسی عقل پر ایمان رکھتی تھی۔ سر سید نے اسلامی روحانیات کو سائنسی چھلنی سے گزارنے کی کوشش کی، معجزات، جنات، فرشتے سب کا انکار کیا، وحی کو تاریخی فہم میں بدلنا شروع کیا، قرآن پاک کو صرف عقلی کتاب سمجھنا شروع کیا تاکہ جدید مسلم اشرافیہ کعبے کی بجائے کیمبرج کی طرف دیکھے۔ سامعین مکرم، آج کا نوجوان سائنس کو خدا سمجھتا ہے، نماز چھوڑ کر موبائل پکڑتا ہے، یوٹیوبرز، فیشن بلاگرز اور فلاسفر کو رہبر مانتا ہے۔ عقیدہ، تہذیب، حیا سب ماضی کا قصہ ہو چکا ہے۔ اس نے مغرب کی غلامی کو ترقی سمجھ لیا، مگر اسے یہ معلوم نہیں کہ یہ صرف جسم کی غلامی نہیں بلکہ روح کی بھی غلامی ہے۔ سامعین، یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل واپسی انبیاء کے پیغام کی طرف آنا، قرآن کو صرف پڑھنا نہیں، سمجھنا اور اپنانا، نوجوانوں میں توحید کا بیج اور آخرت کا خوف اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو پیدا کرنا، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کرنا اور ایسی نسل کو تیار کرنا جو اللہ کی غلام بنے، نہ کہ یہود کی غلام۔ اے اللہ، ہمیں ان باطل افکار سے بچا جنہوں نے تیرے بندوں کو تیری بندگی سے دور کیا، ہمیں اس علم سے بچا جو ہمیں تیرے انکار تک لے جائے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو تیری محبت سے بھر دے اور ہمیں ایسے راستے پر چلا جو تیرے انبیاء کا راستہ ہے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین مکرم، یہ ویڈیو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امت پھر بیدار ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام دور دور تک پہنچے، تو ابھی کشمیر ٹی وی 008 کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور اس علمی جہاد کا حصہ بنیں۔ یاد رکھیے کہ آج کے دور میں قلم اٹھانا تلوار اٹھانے سے کم نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔